قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ اللہ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین، اللهم صل علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمدی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا۔ بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان تندرستی کے ساتھ اس درس تصوف کی نشست میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے بھی نوازا۔ تو الحمدللہ ناظرین، اس فقیر کو پھر بہت دنوں کے بعد، عرصہ دراز کے بعد پھر کچھ خدمت کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس دور کو دیکھتے ہوئے اس فقیر نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اہم باتیں گوش و گزار کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ناظرین ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ تو فیضان معرفت کے ناظرین جو سماعت کرنے والے ہیں، آپ حضرات سے یہ کہنا ہے کہ آج کا دور بہت پرفتن دور چل رہا ہے، جس میں ہر جگہ فتنہ و فساد ہو رہے ہیں، اور آج کل جو ہے ایک مہلک بیماری کا بھی بہت زور پکڑا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے کرونا وائرس کے بارے میں سن رکھا ہے، اور ایک بھی نئی بیماری اس کے ساتھ جو ہے کرونا نام سے آ رہی ہے، زور شور سے ہم اس کی بھی بیماری کا جو ہے ذکر سن رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایسی صورتحال میں مرد مومن کو، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارا چرچا کروں گا، اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ شکر فرما رہا ہے، تو ہمیں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان شکر کب کرتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسے ملتی ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو بندہ نعمتوں کا شکر کرتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ نعمت کا شکر ادا کرو، شکر نعمت پر ہی ہوتا ہے۔ جب نعمت ملتی ہے تو بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، عام انسان کو جب نعمت ملتی ہے یا جو دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے، پھر وہ نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن جو خواص ہوتے ہیں، صوفیہ اعظام ہوتے ہیں، اور جو مرید خاص ہوتے ہیں، سالک ہوتے ہیں، اولیاء اعظام ہوتے ہیں، یہ لوگ عرفا عارف باللہ نعمت ملنے پر بھی شکر کرتے ہیں، اور جب نعمت نہیں ملی، مستقبل میں ملنے والی ہے، اس کا بھی یہ شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی ماضی کی نعمت کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور حال میں جو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور مستقبل میں جو اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا کرنے والا ہے، جن کی کہ انہوں نے دعائیں کی ہیں،
ان کا بھی یہ اللہ والے شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر کب ہوتا ہے؟ جب بندے کو نعمت ملتی ہے تو شکر ہوتا ہے، شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور دنیوی نعمتیں، دنیوی مال متا سب اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے اے ایمان والوں تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا۔ صبر کی بات آتی ہے تو صبر کب ہوتا ہے؟ جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، آفات گزرتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مصیبتوں میں صبر ہوتا ہے۔ تو پہلے شکر کرنے کو کہا، بعد میں صبر کرنے کو کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس طرح نعمت عطا کرتا ہے اسی طرح مصیبتیں بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو خوف سے، ڈر سے، پھلوں سے، رزق سے، روزی سے، نفس سے، مال سے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، اس کی آزمائش لیتا ہے۔ تو بندہ اس غفلت میں نہ رہے کہ صرف ہمیں نعمتیں ملتی رہے گی، اللہ کی اچھی اچھی نعمتوں ہی میں ہم گم رہیں گے، اسی غفلت میں ہم رہیں گے، یہ کبھی بھی غفلت میں نہ رہیں گے۔ ناظرین، اللہ فرما رہا ہے کہ صبر بھی تمہیں کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر بھی کرنا ہوگا، صبر سے بھی مدد طلب کرنا ہوگا۔ صبر کب کرے گا؟ جب مصیبت آئے گی۔ تو اس بات پر کہ ہمیں صرف شکر ہی کرنا ہوگا، ہمیں شاکر ہی بننا ہوگا، نہیں ناظرین، ہمیں صابر بھی بننا ہوگا۔ شاکر بھی بنے، صابر بھی بنے۔ شاکر انسان نعمتوں پر ہوتا ہے، تو ہمیں تکلیف اسی وقت ہوتی ہے کہ جو ہماری ایسی سوچ ہو جاتی ہے کہ ہمیں صرف نعمتیں ملیں گی اور ہم نعمتوں کا ہی اللہ تعالیٰ سے اظہار کریں گے، ہمیں نعمتوں کی ہم دعائیں کریں گے۔ بے شک ناظرین، ہم مانگے یا نہ مانگے، اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کر رہا ہے، مانگنے پر بھی عطا کر رہا ہے۔ جن کو ہم نے نہیں مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ تو بندہ شکر کرتا ہے۔ شکر کی سب سے اچھی صورت عبادت ہے، نماز ہے۔ بندہ نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر پروردگار عالم نے ہمیں آگاہ کر دیا اس غفلت میں نہ رہو کہ تمہیں صرف شکر ہی کرنا ہوگا، تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا۔ صبر کب کرے گا؟ جب اس کو مصیبت آئے گی، جب آفات آئیں گی، جب وبائی بیماری آئے گی، جب اس کو پریشانیاں آئیں گی، جب اسے طرح طرح کے آفات اس کے سامنے آئیں گے، تو اس وقت اس کو صبر بھی کرنا ہوگا۔ تو آج ہمیں صبر کا مقام ہے ناظرین۔ آج ہم مہلک بیماریوں کو دیکھ رہے ہیں، آج وبائی بیماری ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج طرح طرح سے لوگ مال کے لیے، روزی کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے بندہ پریشان ہے۔ گھر گھر میں بیماریاں، گھر گھر میں بلیات، گھر گھر میں آفات۔ ہم کئی جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ حضرت ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت بیماریوں میں ہیں، ہم بہت مصیبتوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا کیا معنی ہوا ناظرین؟ کہ ہمیں صرف نعمتوں میں گم ہونا نہیں ہے، صرف ہم شاکر ہی بننا نہیں ہے، شاکر کے ساتھ ہمیں صابر بھی بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، کہ ہمیں صبر بھی کرنا ہوگا۔ صبر سے بھی مدد طلب کرو۔ تو صبر انسان کرتا کب ہے؟ جب اس پر مصیبتیں ہوتی ہیں۔ تو صابر بننا ہوگا۔ صابر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے؟ مصیبتوں پر صبر ہوتا ہے، جبکہ صبر خود ایک مصیبت ہے کہ انسان صبر کیسا کرے گا؟ صبر دشوار ہے مگر بہت اچھی عبادت ہے، بہترین عبادت صبر ہے۔ مصیبتیں جب ہمیں گھیر لیتی ہیں تو بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ 3 چیزوں سے صبر ہوتا ہے: خوف، شوق، ذوق۔ رب کی جب نعمتیں ملتی ہے تو بندہ شکر بجا لاتا ہے، اور صبر کرنا ہوگا خوف میں، شوق میں اور ذوق میں۔ خوف، رب کے عذاب کا خوف کر کے صبر کرے۔ دوسری، رب کی نعمتوں کا شوق کر کے صبر کرے۔ تیسری چیز ہے اس پر پروردگار عالم رب کی اور اپنے معبود حقیقی کی، محبوب حقیقی کی جھلک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے تڑپ کا، یہ عشق کا، عشق رسول کا بندہ ذوق رکھ کر صبر کرے۔ اس میں صبر کی کیا بات ہوگی؟ دیکھیں ناظرین، خوف میں صبر ہوتا ہے۔ خوف میں کس طرح کا صبر؟ کہ بندہ دنیا میں ڈرتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں کریں کہ جس سے ہمیں جیل ہو جائے، جیل میں چلے جائیں گے پھر تو جیل والا جیل کریں گا،
हम फिर कई दिन की हमें सज़ा काटना पड़ेगा। कोई जुर्म करेंगे तो जुर्म की सज़ा काटना पड़ेगा, किसी का मर्डर करेगा या किसी का हक मारेगा, ऐसा कोई जुल्म करेगा, ऐसा कोई गुनाह करेगा, जुर्म होगा तो फिर हमें पुलिस वाले ले जाएंगे, हमें जेल में जाएंगे। तो जेल के खौफ ने इसे कईयों बुराइयों से, कईयों गुनाहों से, कईयों जराइम से, कईयों जुर्म से इस बंदे को रोक दिया है। खौफ ने रोक दिया, जेल के खौफ ने, बुराई जराइम से, ये खौफ के मारे जो है अब गुनाह से बच रहा है। दूसरा, नेमतों में, शौक में, कि बंदा सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं है ना एडवोकेट बनूंगा, मैं लायर बनूंगा, मैं वो बनूंगा, फला बनूंगा। हर एक का एक मकसद है कि मैं कुर्सी में इक़्तिदार, ओहदा पाऊंगा। तो उस मनसब को पाने के लिए रात दिन मेहनत करता है, पढ़ने में इतना वक्त सर्फ करता है, ना नींद उसे नजर आती है, ना अपने अजीज, ना कारिब, ना कोई उसे नजर नहीं आता है। शौक में डॉक्टर बनने के शौक ने इसे रात भर पढ़ाया, नींद को कुर्बान कर दिया, अजीजों अकारीब को, दोस्तों अहबाब की संगत को छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। खाना सामने रखा गया, खा ले मियाँ, पानी पी ले मियाँ, खाना है, अच्छे फ्रूट्स है, आ जा दोस्तों में मिल ले। कहेगा हजरत मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर बनकर खाऊंगा तो कैसा होगा, हजरत मैं जो है अब मैं डॉक्टर बनने के बाद लोगों के साथ बैठूंगा, अपने दोस्तों के साथ मिलूंगा तो कैसा होगा, ये मैं सोचता हूँ। तो बंदा जो है शौक में कई चीज़ों से सब्र करता है, अपने अजीज अकारीब से दूर होने का सब्र करता है, अच्छे अच्छे खाने पीनों का सब्र करता है, अपनी नींद की कुर्बानी का सब्र करता है। क्यों? शौक में। एक हुआ शौक में सब्र करना, खौफ में सब्र करना। तीसरा है दोस्त नाजरीन ज़ौक़ में सब्र करना। ये ज़ौक़ में सब्र कैसा है? करबला में बच्चा जो है राह खुदा में कुर्बान होने के लिए जो है कहता है कि अब्बा जान इजाज़त दे दो कि हम कुर्बान हो जाएंगे, चाचा जान इजाज़त दे दो, मामू जान इजाज़त दे दो। बच्चा जो है राह खुदा में कुर्बान हो, करबला का बच्चा, ये क्या है? ये ज़ौक़ है। ज़ौक़ में अपनी जान को भी जो है करबला के मैदान में कुर्बान किया जा रहा है, शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं। ये क्या है? ज़ौक़ होता है। तो तीन चीज़ों से इंसान सब्र करता है, खौफ में, शौक़ में, ज़ौक़ में। ये तीनों चीज़ों में कोई एक तो बंदे के अंदर हो जिससे कि वो साबिर बनता है। जब हमारे अंदर सब्र करने का मादा आता है तो नाजरीन हम किसी बीमारी से नहीं डरेंगे, हम किसी दुनियाई मुसीबतों से हम नहीं डरेंगे, बल्कि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होता है। हर इबादत का अजर मुकर्रर अल्लाह ने किया है, हर इबादत का सवाब मुकर्रर है, लेकिन सब्र का सवाब अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया। क्यों? सब्र का सवाब खुद अल्लाह ताला है, सब्र की जज़ा अल्लाह है। जिस तरह रोज़ों की, जो हम रमज़ान मुबारक में इस वक्त रोज़े रख रहे हैं, रोज़ा आम इबादतों का सवाब जन्नत मिलेगा। हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, सदका माल दे रहा है, खैरात कर, दीगर इबादतों का अजर जन्नत है। लेकिन रोज़े की जज़ा अल्लाह फरमाता है कि रोज़े की जज़ा खुद अल्लाह ताला है, रोज़े की जज़ा खुद वो मालिक हक़ीक़ी है। इसी तरह मेरे दोस्त सब्र का सवाब क्या खुद परवरदिगार आलम में सब्र करेगा क्या मिलेगा? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह ताला है। तो नाज़रीन हमें मालूम होना चाहिए कि आज हम जो बीमारी को डर रहे हैं, मोमिन को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो मोमिन है अल्लाह ताला उससे आजमाइश लेता है। और ये सब्र किसके लिए है? सब्र और नमाज किसके वास्ते? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ईमान वालों से, ईमान वाला कौन है? जो अल्लाह उसके रसूल पर, फरिश्तों, मलाइका ईमान लाने के बाद और ज़ुबान से इक़रार, दिल से तस्दीक़ करने के बाद, जिसने अपने माल को, जान को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहा, है ना, अपना माल जान सब कुछ सुपुर्द कर दिया अल्लाह की, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में फ़रोख्त कर दिया, अपने आप को बेच दिया, यानी अपना माल भी, अपनी जान भी, सब कुछ फ़रोख्त करने के बाद अल्लाह उससे फरमाता है कि अब तुझे सब्र करना होगा। ये सब्र किसको है? जिसने अपनी जान माल सब कुछ अल्लाह की राह में उसने फ़रोख्त कर दिया, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में उसने सुपुर्द कर दिया। तो मेरे दोस्तों नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारा जो दौर गुजर रहा है
یہ کون سا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے ساتھ آزمائش بے شک کرتا ہے، ہر طرح کی آزمائشیں ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی ایسی آزمائش گزری ہے، جیسے طاعون کی ایک بیماری بنی اسرائیل کے دور میں آئی تھی، اس وقت لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، طاعون آ گیا ہے کیا کرے، تو اس میں امیر لوگ بھاگے، غریب لوگ وہاں رک گئے۔ پھر آئندہ سال کیا ہوگا کہ سب لوگ جب جانے لگے بھاگے تو ایک میدان میں سب کے سب مر گئے۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا بھی واقعہ ہے کہ جس میں سب لوگ طاعون کی وجہ سے مر گئے۔ اس وقت حضرت حزقیل علیہ السلام اس راستے سے آپ کا گزر ہوا، جب گزرا طاعون بھی ایک وبائی بیماری ہے، طاعون کی بیماری میں یہ لوگ مر چکے تھے۔ اس وقت میدان میں حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ میدان میں ہڈیاں پڑی ہوئی، تو ان ہڈیوں کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ یہ ہڈیاں کیسی پڑی ہوئی ہیں، وہ بھی بدبودار، کیونکہ یہ جو یہاں سے باغی ہوئے تھے طاعون سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، ایک جنگل میں موت دے دی، پھر وہاں سے میدان میں لایا گیا، تو پھر اس میدان میں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، طاعون کی بیماری، جب وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اللہ کا عذاب ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ محبوب بندے حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا، دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میرے مالک یہ تو میری قوم کے مردے ہیں، میری قوم کے ہڈیاں پڑے ہوئے ہیں، قوم کے لوگوں کی ہڈیاں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے افسوس کیا۔ اس وقت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ انہیں زندہ فرما، اب دعا کریں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کی بات سن کر پروردگار عالم نے فرمایا، اے میرے محبوب بندے تم اس کو اٹھاؤ، تم اس کو پکارو، ان سب کو پکارو، یہ اٹھ جائیں گے۔ تو آپ نے حزقیل علیہ السلام نے کہا، ان سب کو پکارا، تو جیسے حکم کرنا کیا تھا کہ سارے ہڈیاں مل کر سب کو سب پھر سے زندہ ہو گئے۔ دیکھو ناظرین، سارے مردے جو ہڈیاں تھے آپس میں ملے، ایک دوسرے پورے کے پورے پھر زندہ ہو گئے۔ کئی سال تک انہوں نے زندگی کی، پھر ان کو موت آ گئی۔ اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے، اگر وبائی بیماروں سے مرنا ہے تو موت اللہ کو جب دینا ہے تو مر ہی جائے گا، پھر پروردگار عالم جب اسے زندہ کرنا چاہا تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا۔ اگر اللہ زندگی دینا چاہ رہا ہے تو ناظرین اسے مرنے سے پہلے بھی بچائے گا۔ مگر اس وقت حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب ان کو پکارا تو پھر سارے مردے اڑ گئے، جتنے کہ اس میدان میں تھے سب کے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کئی سال تک انہوں نے زندگی گزاری۔ یہاں آپ کو ناظرین یہ اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام کو اور اعزام کو ماضی کا بھی معلوم ہوتا ہے، مستقبل کا بھی ان کو علم ہوتا ہے، غیب کا علم ہوتا ہے۔ نبی غیب کا علم رکھتا ہے، تبھی تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہ مر چکے ہیں، پھر ان کے بعد یہ زندہ بھی ہونے والے ہیں، تبھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو زندہ فرما۔ تو انبیاء کرام کو ماضی کا بھی علم ہوتا ہے، مستقبل کا بھی علم ہوتا ہے، علم غیب بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، روح بدن سے نکل چکی ہے، جب ان کا جو ہے ہڈیاں سب الگ الگ ہو چکی ہے، جدا ہو چکی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو ایک کیا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حزقیل علیہ السلام کی دعا سے پھر ان کو زندہ کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو موت ضرور ہوگی، اللہ جب چاہے گا موت ضرور ہوگی۔ ساری دنیا بھی اسے بچانا چاہے گی تو وہ موت کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے، ساری دنیا اسے مارنا چاہے گی تو بھی وہ مر نہیں سکتا ہے۔ اللہ جسے مارنا چاہتا ہے وہ مرے گا، اللہ تعالیٰ جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے گا۔ بیماری تو ایک بہانہ ہے، مرد مجاہد کبھی بیماریوں کو ڈرتا نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو جہاد کا جذبہ رکھتا ہے، ایسا جہاد کا جذبہ کہ مومن جب علم کی بات آئی تو جہاد بالعلم کرتا ہے، مال کا معاملہ آیا تو جہاد بالمال کرتا ہے، جب نفس کا معاملہ آیا تو جہاد بالنفس کرتا ہے، جب جان کی باری آئی تو جہاد بالقتال کرتا ہے۔ ہر وقت مومن تیار ہوتا ہے۔ آج ہمیں جہاد کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی جہاد ہے ناظرین؟ جب بندہ نفس سے جہاد کرے گا تو جہاد اکبر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد نفس جہاد اکبر ہے۔ تو ہمیں جہاد کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کریں، اپنے خیالات کو، اپنے علم کو، اپنی سوچ کو دوستو راہ خدا پر رکھیں، اللہ پر توکل ہو۔ خوف اسے ہوتا ہے جو نعمتوں میں غرق ہو کر دینے والے منعم کو، رب قدیر کو بھول جاتا ہے، اور جو بندہ
اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، ناظرین وہ موت کو نہیں ڈرتا، دنیا میں کسی شے کو نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے موت کا انتظار کرتا ہے، کب مجھے موت ہوگی، کب میری آنکھ لگے گی، کب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے مومن بے قرار ہوتا ہے، مومن تڑپتا ہے کہ یہ دنیا میں زندگی کیسی ہو، جب تک ہم زندگی جیے تو اللہ کے لیے جیے، رسول اللہ کے لیے جیے۔ وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے میرے دوست جو اللہ اس کے رسول کے لیے ہماری زندگی نہ ہو۔ کئی بزرگان دین بھی ایسی بھی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں زندگی میں اس وقت زندگی حیات دینا جب تک کہ ہم تیرے محبوب کے دین کی خدمت کر سکے، وہ زندگی نہ دینا کہ ہم جس وقت ہمارے ہاتھ سے یہ دین کی خدمتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کا جو ہے دفاع کس طرح کریں گے، ہم اللہ کی عبادت سے، صبر سے ہم صبر کرتے رہیں اور اللہ پر کامل توکل، کامل بھروسہ رکھیں۔ دوست اللہ تعالیٰ جب جس کے لیے موت مقرر رکھا ہے موت اسے آنی ہے، اللہ تعالیٰ جب جس کے لیے زندگی مقرر رکھا ہے اس کے لیے زندگی کا ہونا ہی ہے۔ مگر یہ مت ڈرو کہ ہمیں یہ کرونا آیا ہے، کرونا ہماری جان لے لے گا، یعنی بیماری آ گئی ہے، بیماری جان لے لے گا۔ ناظرین بے شک ہم اس کی احتیاطی تدابیر ضرور کریں، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو اس کے حکیم، اس کے تجربے کار کہہ رہے ہیں، اس سے ہم وقت بچنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہمیں بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ ڈاکٹر نے بتایا ہے، جس طرح ہمیں جو اس کی احتیاطی تدابیر ہیں پوری کریں، باوجود اس کے ناظرین ہم یہ نہ ڈریں کہ ہمیں یہ بیماری کھا جائے گی، ہم بیماری ہی سے مرنا ہے۔ نہیں میرے دوست، سالک وہ ہے جو غیر اللہ کا ڈر، غیر اللہ کی محبت اپنے دل سے نکال کر کامل اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دے کر جان رہا ہے، بلکہ جان کر یہ دے رہا ہے۔ ہماری آزمائشیں ہو رہی ہے تو ایسی آزمائش پر آج ہمیں صبر ضروری ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں پاک میں فرماتا ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ انشاءاللہ یہ اگر عمل کر لیں گے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بس مختصر تمہید تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو